للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے بہا لا تعداد ان گنت درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت، ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد آپ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ خالق کائنات کا احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا صدقہ ہمیں ہماری زندگی میں آج کی یہ شب جو چاند کی تاریخ کے حساب سے تو 12ویں کی ہے، لیکن محفل ہماری 11ویں شریف کی نسبت سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر فرمائی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ جب محمد وقاص اور عدنان علی میرے پاس تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم یہ ماہانہ 11ویں شریف کا پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کے امام و خطیب جناب قبلہ کاری شمشاد حسین صاحب، آپ کا سایہ، آپ کی برکات آپ کو تادیر نصیب فرمائے۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ یہ جو 11ویں شریف ہے، حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسبت سے تو بیسیکلی یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی ایک محفل ہے۔ ایصال ثواب کیا ہے کہ ہم کوئی نیک کام کریں، نیک عمل کریں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر جب ہمارا وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جو ہم پر رحمتیں نازل فرمائے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا کردہ رحمتوں کو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ عرض کرنا کہ مولا یہ جو ثواب، یہ جو رحمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، ہم اپنے اور تمام مسلمان اور پھر ان میں اولیاء، ان میں اصحابہ کرام، اس میں تابعین، تبع تابعین، اس میں شہداء، اس میں صالحین، اس میں انبیاء کرام، اور اس میں امام الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں وہ ثواب بھیجتے ہیں۔ ہم نے عرض کرنی ہے، پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہم تو نہیں پہنچا سکتے۔ تو بیسیکلی یہ 11ویں شریف ایصال ثواب کی محفل ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں،
تو یہ جب ہم نیک اعمال صالحہ کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ کہ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، ثواب عطا کرنا، رحمتوں کا نزول کرنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم نے جو بھی اعمال کیے وہ اعمال ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جو چھوٹے بچوں کو بھی پتہ ہے، آتی ہے۔ جب ہم کوئی کام کریں گے اس کام کے کرنے سے پہلے اگر ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہوگی تو پھر ثواب ملے گا۔ اگر نیت میں فطور ہوگا، نیت میں فساد ہوگا تو ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی کام، نیکی کا کوئی کام، یہاں تک کہ کسی مسلمان کو دیکھ کے صرف مسکرا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اس سے لے کر آپ سڑک پہ، راستے پہ جا رہے ہیں، کنکر پڑا ہے، روڑا پڑا ہے، کانٹا پڑا ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ اس سے لے کر یعنی اتنے معمولی عمل سے لے کر حج بیت اللہ تک اتنا بڑا عمل یعنی حج شریف کر کے آنا، یہ بھی ثواب اس وقت ملے گا جب نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہوگی۔ اور اگر فساد ہوگا نیت میں، فطور ہوگا نیت میں، تو پھر ثواب نہیں ملے گا۔ میں اس حدیث مبارکہ یہ جو ہے انما الاعمال بالنیات، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے مکہ معظمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو حضور کے عاشق، حضور کے پروانے، حضور کے چاہنے والے، حضور کے صحابہ، وہ بھی اپنا مال و دولت، اپنا گھر بار چھوڑ کے، بیچ بوچ کے مدینہ شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے، ہجرت کر کے آنا حضور کے پاس آنے کے لیے۔ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک ام قیس نام کی ایک عورت تھی، ام قیس نام کی ایک عورت، اس کو ایک مسلمان نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ اس شرط پہ نکاح کروں گی کہ اگر تو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے، تو ہجرت کر جائے۔ تو اس آدمی نے کہا بھی جہاں باقی سارے مسلمان جا رہے ہیں، باقی صحابہ جا رہے ہیں، تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ اب چونکہ سفر کرنا تھا تو اس نے جو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک اور صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کے لیے تڑپ رہا ہے، تیاریاں کر رہا ہے، اسباب ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مکہ سے مدینہ جائے اور میں بھی ساتھ چلا جاؤں۔ تو یہ دو ہو گئے، ایک جو خالصتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پہنچنا چاہتا تھا، اور دوسرا یہ جو ام قیس کی شرط پہ جا رہا تھا۔ تو ان دونوں نے سفر شروع کیا، مکہ سے مدینہ گئے۔ اب دیکھیں ان کو جو راتیں آئیں وہ بھی برابر، ان کو جو سفر کے دوران دن آئے وہ بھی برابر، انہوں نے جو قدم چلے وہ بھی برابر، انہوں نے جو راستے میں کھایا پیا وہ بھی برابر۔ لیکن جب مدینہ شریف پہنچ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے عقیدہ کے مطابق اللہ کے عطا سے آپ جانتے ہیں، اور آپ نے جانتے ہوئے کہ یہ دو آدمی مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے ہیں لیکن نیتوں میں فرق ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مدینہ آیا ہے، دوسرا ام قیس نامی عورت کے نکاح کرنے کے لیے مدینہ آیا ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیتوں پر اس کے اعمال کا دار و مدار ہے۔ جس کی نیت ہجرت کی ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، بس اس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہی، اور جس کی ہجرت ہے دنیا کے مال و اسباب کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی طرف ہے۔ کام دونوں نے ایک جیسا کیا، عمل دونوں کا ایک جیسا ہے، صرف نیت کا فرق ہے۔ ایک کی نیت ہے کہ میں حضور کے قدموں میں پہنچ جاؤں، ایک کی نیت ہے میں ام قیس سے نکاح کر لوں۔ تو جس نے حضور کے قدموں میں جانا تھا وہ اس کا سارا عمل اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
اللہ کی رضا کا منتخب کیا گیا، اور جس نے نکاح کرنا تھا اس کا نکاح کے لیے اس کو ثواب نہیں ملا۔ حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جو بندے سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اور بعض میں ہے کہ ویسے ہی کہ 3 آدمی پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ان میں پہلا آدمی جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا وہ مجاہد ہوگا، جس نے جہاد کیا ہوگا اور دنیا میں کفار کے ساتھ اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے دشمنوں کے ساتھ لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا ہوگا، وہ آدمی جو مجاہد اور شہید ہوگا، اللہ رب العزت اس کو اپنی جو انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اسے عنایات فرمائی، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ وہ گنوائے گا۔ اب ہم پر کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں یقین کرو ہم خود نہیں گن سکتے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن مین چند گن لیں موٹی موٹی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، ہمیں لباس دیا، ہمیں گھر دیا، ہمیں یہ اعضاء سارے سلامت دیے، ہمیں اولاد دی، بیوی دی، زندگی گزارنے کے لیے مختلف چیزیں عنایت فرمائی، ہمیں سواری دی، بہرحال بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائے گا کس کو؟ مجاہد کو۔ مجاہد اقرار کرے گا، ہاں مولا تو نے یہ سارا عطا فرمایا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا کہ اگر میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا بدلہ تو نے مجھے کیا دیا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا، سوال اللہ کی طرف سے ہوگا۔ جواب یہ مجاہد کیا دے گا؟ مولا میں نے ان نعمتوں کا بدلہ یہ دیا کہ میں تیری خاطر، تیری رضا کی خاطر تیرے دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑ گیا، یہاں تک کہ میں میدان جنگ میں مارا گیا، میں شہید ہو کے تیری بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا جو ہمارے دلوں میں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد کیا، تو نے جنگ کی، تو نے لڑائی کی، لیکن تیرے دل میں تو اس وقت یہ خیال تھا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے جنگجو کہیں، لوگ کہیں کہ یہ بندہ اللہ کی راہ میں بہت بڑی اس نے لڑائی کی، بہت بڑی جنگ میں یہ کود گیا۔ تیرے دل میں تو یہ تھا کہ دنیا تیرا نام پکارے، دنیا نے تو تجھے کہہ دیا، مجاہد بھی کہہ دیا، تجھے شہید بھی کہہ دیا، جو تو دنیا سے چاہتا تھا دنیا نے تجھے کہہ دیا۔ اللہ کی جو رضا ہے وہ تو تیرے دل میں تھی نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ اب دیکھیں عمل تو ظاہری طور پہ نیک ہے نا جی، صرف نیت نیک نہیں ہے۔ دوسرا آدمی وہ عالم ہوگا، قاری القرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں گنوائے گا، وہ اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان نعمتوں کا بدلہ تو نے کیا دیا؟ وہ کہے گا کہ مولا میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، میں نے قرآن پڑھا، میں نے حدیث پڑھی، میں خود بھی عالم بنا، میں نے اپنے کئی اور بھی عالم بنائے، شاگردوں کو عالم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ کیوں؟ جب تو عالم بنا، جب تو پڑھتا تھا، جب تو پڑھاتا تھا، تیرے دل میں تو یہ تھا کہ لوگ میرا نام پکارے، ہاں فلاں عالم بڑا زبردست ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، فلاں قاری بڑا اچھا ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو بڑا سرور آتا ہے، لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اس کی تقریر سن کے، اس کا بیان سن کے، اس کا کلام سن کے، اس کی تلاوت سن کے۔ تو ناموری کے لیے کرتا رہا، میری رضا کے لیے تو نہیں کیا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ عمل نیک ہے، قرآن شریف پڑھنا نیک عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانا یہ بھی نیک عمل ہے، لیکن نیت نیک ہونی چاہیے۔ تیسرا آدمی جس کو بلایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ سخی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمتیں گنوائے گا، وہ اقرار کرے گا ہاں مولا تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی۔ اب اللہ فرمائے گا کہ ان نعمتوں کا بدلہ تو نے کیا دیا؟ مولا میں نے تیرے خزانوں کو دنیا کے لیے کھول دیا، میں نے غریبوں پہ خرچ کیا، میں نے یتیموں پہ خرچ کیا، میں نے مسکینوں پہ خرچ کیا، جہاں بھی ضرورت تھی میں رزق لے کے پہنچ جاتا تھا، خرچ کرتا تھا۔ کرتے ہیں ہم بھی، کسی غریب کو تھوڑا سا کوئی آٹا دال چینی چاول روپے دے دیں تو پہلے سیلفی لیتے ہیں کہ ہم بھی خدمت خلق کر رہے ہیں۔ تو ایسا خدمت خلق کرنے والا جو شاید 20 کلو کا آٹا کسی غریب کو دے تو سیلفیاں لے کے نیٹ پہ چڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے خرچ کیا ہے لیکن اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو، اس لیے کہ لوگ کہیں فلاں سخی ہے۔
اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ غریبوں پہ لوٹاتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو بیواؤں کو دیتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے تو یتیموں کو دیتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ اللہ راضی ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا کہے ہاں بڑا سخی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو عمل تو نیک ہے لیکن نیت نیک نہیں ہے۔ تو چھوٹی سے چھوٹی نیکی اور بڑی سے بڑی نیکی، یعنی حج اکبر جتنی نیکی، یہ بھی اگر نیت خالص ہوگی تو تب ثواب ملے گا۔ ہم کہتے ہیں جی اصال ثواب کی محفلیں کر رہے ہیں، اور یقین جانے ہماری اکثریت کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اکثر دیتا رہتا ہوں، میں اپنے گاؤں میں تو اکثر دیتا ہوں۔ بھئی ہمارے یہاں علاقے میں اگر فوتگی ہو جائے نا، ہمارا رواج یہی ہے پورے معاشرے کا کہ فرسٹ ٹائم میں اگر جنازہ ہو تو بھئی فلاں آدمی فوت ہو گیا یا فلاں عورت فوت ہوگی، جنازہ ہے 9 بجے، جنازہ ہے 10 بجے، جنازہ ہے 11 بجے، ایسے ہوتا ہے نا، بالعموم پورے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ اور سیکنڈ ٹائم پہ جنازہ ہو تو اکثر ایسے ہوتا ہے بھی جنازہ ظہر کے بعد ہوگا، جنازہ عصر کے بعد ہوگا، جنازہ مغرب کے بعد ہوگا یا عشاء کے بعد ہوگا۔ اور جب ٹائم ہوتا ہے جنازے کا تو لوگ وضو کر کے آئے ہوتے ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور پتہ ہوتا ہے کہ امام نے جس نے جنازہ پڑھانا ہے اس نے پہلے مسجد میں نماز پڑھائے گا، پھر جنازے کے لیے آئے گا۔ چند آدمی بھی مسجد میں موجود ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اکثریت وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں جنازہ پڑھا جانا ہوتا ہے، اکثریت وہاں ہوتی ہے۔ اگر نیت ہے اللہ کی رضا تو پھر پہلے نماز پھر جنازہ، اور اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر دعویٰ ختم ہمارا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، ورنہ اس جیسی اور بہت سی مثالیں میں دے سکتا ہوں ہمارے اپنے معاشرے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ نیت حسنہ یعنی اچھی نیت کا دروازہ، ایک دروازہ اچھی نیت کا دروازہ اپنے اوپر بندہ کھول لے، 70 نیک اعمال کا دروازہ رب اس پہ کھول دیتا ہے۔ یہ توفیق ہے، بندہ نیت خالص کرے، ایک نیک عمل کی نیت بندہ خالص کرے، 70 دروازے نیک اعمال کے رب کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا بندہ بری نیت کا ایک دروازہ اپنے اوپر کھولے، رب تعالیٰ 70 برائیوں کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بندہ ایک نیکی کرے، اللہ تعالیٰ اس پر 40 نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بندہ ایک گناہ کرے، رب تعالیٰ اس پر 40 گناہوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جی یہ نیت ہے، یہ اعمال صالح ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سن لو، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پھر سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پھر سارا جسم فاسد ہے۔ اور فرمایا سن لو، وہ دل ہے۔ تو نیت تو ہم نے دل میں کرنی ہے نا، کسی کو بتا کے نہیں کرنی، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ نیت دل میں کرنی ہے، ارادہ دل میں کرنا ہے۔ اور اللہ عالم الغیب، اللہ جاننے والا، ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والا، ہمارے دلوں کی نیتوں کو جاننے والا، تو جیسی نیت کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ اس کا ثمر دے گا، پھل دے گا، جزا ہوگی یا سزا ہوگی ہمارے اس دل کے کھانے میں، جو ہماری نیت ہوگی، جو ارادہ ہوگا اس پہ ملے گی۔ روایتوں میں آتا ہے 2 سگے بھائی تھے، 2 سگے بھائی، ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رہتا تھا، نیک آدمی، اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے والا، زاہد اور عابد۔ 40 سال تک اس نے پہاڑ کی چوٹی پہ ایک چھوٹی سی غار میں یا چھوٹی سی کٹیا میں، چھوٹی سی جھونپڑی میں اللہ کی عبادت کی۔ اور اسی کا بھائی اسی پہاڑ کی تہ میں، دامن میں، کھو میں اس کا ایک عالیشان گھر تھا، اور عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، فسق و فجور کی، گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کو بھلا کے۔ اوپر والا جو بھائی، بڑا بھائی، 40 سال صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہا، اللہ کی عبادت، اور نیچے جو پہاڑ کے دامن میں جس کا گھر تھا وہ 40 سال فسق و فجور اور گناہ۔ تو ایک دن جو پہاڑ کی چوٹی پہ زاہد اور عابد بندہ تھا نا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابلیس کو، شیطان کو دیکھنا چاہیے۔ تو شیطان تو ازل سے انسان کا دشمن ہے، وہ فوری حاضر ہو گیا بندے کی شکل میں، میں حاضر ہوں۔ اس نے کچھ اس سے باتیں کی،
اور اس باتوں کرنے کے بعد جب شیطان وہ ابلیس جانے لگا نا تو کہنے لگا اے بندہ خدا ٹھیک ہے تو نے 40 سال اللہ کی عبادت کی ہے لیکن تیری 40 سال اور زندگی باقی ہے، ابھی تیرے پاس 40 سال کا ٹائم ہے اپنے رب کو اور راضی کرنے کا۔ یہ شیطان کی چال تھی۔ 40 سال تو نے رب کو راضی کر لیا، 40 سال تیرے پاس اور ٹائم ہے، تو اپنے رب کو خوب راضی کر، خوب عبادتیں کر۔ شیطان تو چلا گیا لیکن اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو گیا کہ یار ابھی 40 سال پڑے ہیں، اور یہ وہ وسوسہ ہے جو ہماری نوجوان نسل میں بشمول میرے ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ کیا یار ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو کھیل کود لیں، بوڑھے ہو کے سجدے کر لیں گے، بعد میں عبادت کر لیں گے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو 40 سال میری زندگی پڑی ہے، کیوں نہ 20 سال دنیا میں ذرا گزار کے عیش و عشرت کے ساتھ دنیا داری کر کے دیکھ لوں، پھر 20 سال رب کو راضی کر لوں گا۔ رب تو وہ ہے جو ایک نیکی میں بندے کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کے وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگا کہ چلو 20 سال تھوڑی عیش عیاشی نہ کر لوں، اپنے بھائی کے گھر جاؤں جس کے گھر میں گناہ کی ہر صورت موجود ہے، عیاشی کا ہر چیز موجود ہے، اس کے ٹھکانے پہ چلا جاؤں۔ اور جو نیچے رہتا تھا اس کے دل میں خیال آیا 40 سال گناہوں میں گزار دیے، مروں گا تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، مرنا تو ہے۔ بس اس کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ یہ سوچ کر اوپر جانے لگا کہ میرا بھائی بڑا عابد ہے، میں اس کے پاس جاؤں، وہ اتنی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے کوئی 2 سجدے میں بھی کر لوں۔ اب اوپر والا نیت یہ کہ لے کے نیچے اتر رہا ہے کہ ذرا چند دن یا 20 سال عیاشی کی زندگی، دنیا داری کی زندگی، فسق و فجور کی زندگی گزار لوں، اور نیچے والا یہ نیت کر کے اوپر جا رہا ہے کہ میں نے آخر اب مر کے اپنے رب کو کیا منہ دکھانا ہے، کچھ نیکیاں تو میں بھی کر لوں۔ فرمایا جب یہ تھوڑے فاصلے پہ اوپر والا نیچے آ رہا ہے پہاڑ میں اور نیچے والا اوپر جا رہا ہے، جب آپس میں ان کا تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو اوپر والے کا پاؤں تھڑکا اور وہ گرا، وہ خود بھی پتھروں کو ساتھ لڑکاتے ہوئے، خود بھی نیچے کی طرف آ رہا تھا، اس کے ساتھ پتھر بھی لڑکنا شروع ہو گئے۔ یہ اوپر سے لڑکتے لڑکتے نیچے والے کو لگے اور نیچے والے کو لڑکاتے ہوئے یہ کھائی میں گر گئے۔ اب یہ دونوں مر گئے۔ تو فرمایا جو 40 سال کی نیت کر کے گناہ کا ارادہ کر کے پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو 40 سال گناہ کی زندگی گزار کے رب کو راضی کرنے کے لیے آنسو بہاتا ہوا اوپر جا رہا تھا، حالانکہ عمل کوئی نہیں کیا، ابھی عمل نہیں کیا، ابھی تو چلا ہے، یہ جنت میں جائے گا۔ تو یہاں بتائیے عمل بڑا کہ نیت؟ حسن نیت اچھی، یہ بڑی چیز ہے۔ اور اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت حدیثیں ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، آپ نے علماء کرام سے سنی ہوگی، شمشاد صاحب نے بھی آپ کو سنائی ہوگی۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہوا۔ یہ بخاری شریف میں واقع ہے، اور کم از کم یہ 4 سے زیادہ جگہ پر بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، 4 سے زیادہ جگہ پر۔ اس میں الفاظ میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے، لیکن کم از کم 4 جگہ پہ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ تو 99 آدمی کا قاتل، بنی اسرائیل کا آدمی، اس کے دل میں خیال آیا میں نے بھی تو مرنا ہے، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں اس کی مخلوق کو قتل کر کر کے تیرے پاس آ گیا۔ تو وہ چلا توبہ کے لیے، چلا معافی مانگنے کے لیے، لیکن ٹکر گیا، مل گیا میرے جیسے بندے سے، سخت آدمی سے، عالم سے، ہیں جی میں نے 99 آدمی کو قتل کیا ہے، میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اس نے کہا دور ہو دور ہو دور ہو، کہیں ایسا نہ ہو تم پہ عذاب آئے اور میں بھی تیرے ساتھ رگڑا جاؤں۔ تو جو آدمی 99 کو قتل کر چکا تھا اس کے لیے ایک کرنا کیا مشکل تھا، وہ تو پہلے جری تھا، اس نے نکالی تلوار، اس کا بھی سر اڑا دیا، اب پورے 100 ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اس نے 100 آدمیوں کا قتل، 100 کا حصہ اس نے پورا کر لیا۔ کچھ عرصہ پھر فسق و فجور میں رہا، اور پھر اس کو خیال آیا چلو 100 آدمیوں کا قاتل ہوں لیکن رب کی رحمت تو بڑی ہے، کوشش تو کرنی چاہیے معافی مانگنے کی۔ تو پھر وہ چلا، کسی نیک آدمی نے مشورہ دیا کہ جس معاشرے میں تو رہ رہا ہے، جس علاقے میں تو رہ رہا ہے، یہاں تیرے لیے توبہ کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے بھائی، ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارا وہاں ایک سٹیٹس بنا ہوتا ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں جیسے بھی ہیں، ایک سٹیٹس ہوتا ہے ہمارا۔ اگر اچھے ہیں تو پھر ہمیں اچھوں کی صحبت ملتی ہے، اس میں ہمارا سٹیٹس ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی ہے تو پھر برے یار نہیں چھوڑتے،
اب بروں کو چھوڑ کے نیکوں کی طرف جانا یہ بھی مشکل ہے۔ اس نے کہا جو تمہارا جو سٹیٹس بنا ہوا ہے نا، یہ تمہیں نیکی کی طرف نہیں جانے دے رہا، تو ایسے کر یہاں سے چلا جا، وہاں نیک لوگوں کی ایک بستی ہے، ان نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا، پھر اپنے رب سے معافی مانگ، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ کون ہے جو تیری توبہ اور رب کے رحمت کے درمیان آئے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس بندے نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف جاؤں گا۔ تو وہ چلا، ابھی آدھے راستے میں تھا، موت کا ٹائم آ گیا۔ موت کا ٹائم آیا، موت کا جھٹکا لگا، اس کے پیروں سے، اس کے قدموں سے جان نکلی، تو وہ آگے کی طرف گرا۔ حدیث مبارکہ میں جتنی دیر تک اس کے پورے جسم سے جان نہیں نکلی، اس نے کوشش کی آگے کھسکنے کی کہ میں نیکوں کی بستی کے تھوڑا قریب ہو جاؤں، تھوڑا اور قریب ہو جاؤں۔ بہرحال مر گیا، فوت ہو گیا۔ تو اب جنت کے فرشتے بھی لینے کے لیے آ گئے روح کو، اور جہنم کے لینے کے لیے بھی آ گئے۔ جہنم والے تو اس لیے آئے کہ 100 افراد کا قاتل ہے، جنت والے کیوں آئے؟ کیونکہ نیت بن چکی تھی کہ میں نے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں گے، جو بھی ارادہ کریں گے، نیکی کا ارادہ کریں گے اور نیت اچھی رکھیں گے۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ جب ہم چھوٹے تھے نا، پڑھتے تھے، تو یہ تو ہماری اسلامیات کی، دینیات کی کتاب میں موجود تھا، آج کل شاید نہیں ہے۔ واقعہ کا نام ہے غار کا پتھر، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے۔ اچھا، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم اس کو ایک واقعہ سمجھتے تھے، جب بڑے ہوئے، پڑھ کے کتابیں کھولی حدیث مبارکہ کی، تو پتہ چلا یہ ویسے واقعہ نہیں ہے، یہ تو میرے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوئی حدیث مبارکہ ہے۔ غار کا پتھر آپ نے بھی شاید کچھ بچوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ تو 3 آدمی تھے، یہ گھر سے نکلے سفر کے لیے۔ تو جب یہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے میں طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، تو پہاڑی علاقہ تھا، وہ ایک غار میں چلے گئے، اور طوفان اور بارش کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے ایک پتھر لڑکا اور غار کے دہانے پہ آ کے اس نے غار کا دہانہ بند کر دیا۔ 3 آدمی، اور یہ بھی پہلی امتوں کے، بنی اسرائیل کے آدمی جی۔ تو اب جب یہ غار کا دہانہ بند ہو گیا تو انہوں نے دھکا دے کے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ان کی طاقت سے وہ پتھر بھاری تھا۔ پہلے تو مایوس ہوئے کہ کیسے نکلیں گے، نہیں نکل سکتے۔ پھر سوچ بچار کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ایسے نہیں نکل سکتے، ہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم نے خالصتاً اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا ہے تو وہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پتھر کو ہٹا کے اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ ہاں جی، اب ان 3 آدمیوں نے اپنی زندگی پہ غور کیا کہ ہم نے کون سا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اب جب انہوں نے غور کیا تو ان تینوں کو 3 واقعات، اپنی زندگی میں 3 کام ملے کہ جو انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے۔ تو انہوں نے ان کاموں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ ایک کا کام کیا تھا؟ ان 3 میں سے ایک کا کام یہ تھا کہ اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی اللہ کی رضا کے لیے۔ خدمت والدین کی تھی لیکن رضا اللہ کی وہ چاہتا تھا۔ میں مختصر پیش کر رہا ہوں۔ تو اس نے اپنا وہ واقعہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا اگر میری یہ کاوش، میری یہ کوشش، میری یہ نیکی تیری بارگاہ میں مقبول ہے کہ میں نے جو اپنے والدین کی خدمت تیری رضا کے لیے کی ہے، مولا اگر یہ مقبول ہے تیری بارگاہ میں تو اس پتھر کو سرکا دے، ہم آسمان تو دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا، سرکا دیا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، وہ روشنی آ گئی غار کے اندر، وہ آسمان کو دیکھنے لگ گئے لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے آدمی نے نیک عمل جو اس نے زندگی میں کیا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ اپنی ایک رشتہ دار کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، خاتون کے ساتھ، لیکن عین برائی کے ٹائم پہ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، بس وہ ڈر گیا تھا۔ برائی کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ کام اس نے اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اس نے یہ وسیلہ پیش کیا اور عرض کی مولا اس پتھر کو اور ہٹا دے اور سرکا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، وہ پتھر ہٹ گیا لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر تیسرے آدمی نے وسیلہ پیش کیا۔ اس کا نیک عمل کیا تھا؟ اس نے ایک ملازم اجرت پہ رکھا تھا، دہاڑی پہ، اس کے ساتھ کچھ اس کے معاملات طے ہوئے تھے، لیکن جو ملازم تھا شاید وہ اونچا سننا تھا، اس کو سنتا تھا، اس کو سمجھ نہ لگی
کہ میرا اس کے ساتھ طے کیا ہوا ہے۔ جب دہاڑی پوری ہو گئی، اجرت کا ٹائم آیا، چاول دینے تھے اس نے کچھ سیر، وہ چاول جب دینے کے لیے اس نے اس مزدور کو دیے کہ یہ تمہاری اجرت ہے، تو کچھ غصے والا بھی آدمی تھا، اس نے انکار کر دیا، نہیں میری تو اجرت تمہارے ساتھ زیادہ طے ہوئی ہے۔ اب یہ بندہ، اس کی چونکہ نیت خالص تھی، وہ غصے سے چھوڑ کے چلا گیا کہ میری اجرت تیرے ساتھ زیادہ طے ہوئی ہے، تو اس نے ان کے چاولوں کو ساتھ تجارت شروع کر دی، اور اس تجارت میں سے جو نفع آتا گیا اس کو محفوظ کرتا گیا۔ تو کئی عرصے بعد وہ بندہ تنگ ہو کے پھر آیا کہ میں نے تیرے پاس ایک دہاڑی کی تھی، میری وہ دہاڑی دے دے، آج میں تنگ ہوں۔ اس نے تجارت کا سارا مال اس کے سامنے رکھ دیا، یہ لے جا۔ وہ کہنے لگا تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، میں نے تو ایک دہاڑی کی تھی۔ اس نے کہا بندہ خدا، تو نے ایک دہاڑی کی تھی، لیکن میں نے تیرے مال سے تجارت کی، اتنا نفع آیا، وہ مال بھی تیرا، یہ تجارت کا سارا نفع بھی تیرا، لے جا۔ اور وہ لے گیا۔ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ تو کیا یہ جب عمل اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں خیر خیریت کے ساتھ اس غار سے نکل آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے، اب 11ویں شریف کا اہتمام کیا ہے نیکی کے نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ پھر اللہ رب العزت اس پر ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔ جتنا ٹائم باقی ہے میں اس میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حدیث مبارکہ کا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کم از کم ایک نیکی پر 10 گنا ثواب عطا فرماتا ہے، یہ کم از کم ہے۔ اور پھر دوسرا سٹیپ ہے 700، اور تیسرا سٹیپ ہے بغیر حساب۔ اب کبھی اس پہ غور کیا ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک کے بدلے میں، دوسرا بندہ وہی نیکی کرتا ہے اس کو 700 ملتی ہیں، تیسرا بندہ وہی نیکی کرتا ہے اس کو بغیر حساب اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو جناب وجہ یہی ہے حسن نیت۔ جس کی نیت عام سی نیت ہے بس رب تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو 10 گنا، ایک نیکی پہ 10 گنا۔ جس نے تھوڑا دل سے ڈوب کے کہا اللہ تو راضی ہو جا، اس کو 700 گنا۔ اور جس نے اللہ کی عشق و مستی میں ڈوب کر اپنا کوئی ایک کام کیا نیکی کا، اللہ تعالیٰ پھر بغیر حساب کے اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی، رمضان شریف میں اکثر ہم سناتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی۔ اب اس پہ تھوڑا جا غور کریں کہ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، کسی عمل پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ روزے پہ فرمایا، وجہ کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں، جب ہم حج کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حج کر رہے ہیں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب تک کسی کو بتائیں نہ، کسی کو پتہ نہیں ہوتا اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ تو جو عمل ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس پہ اجر زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کی شان بھی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہے کہ اگر یہ امت، اس امت کا کوئی فرد، کوئی بندہ اگر نیکی کرے گا، ایک نیکی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کم از کم اس کو 10 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا 700 گنا، پھر فرمایا بغیر حساب۔ صرف اگر بندہ نیت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ایک کامل نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت کی، ارادہ کیا کسی نیک کام کا، کر نہیں سکا کسی وجہ سے، تب بھی ایک نیکی ملے گی۔ اگر وہ نیکی کر لی تو 10، 700 یا بغیر حساب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تب بھی کامل نیکی ملے گی۔ نیت گناہ کی ہے لیکن گناہ کو کسی وجہ سے چھوڑ دیا، تب بھی ایک کامل نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر گناہ کر لے تو پھر ایک گناہ کے بدلے ایک گناہ کی ہی سزا ملے گی، اور نیکی کے معاملے میں کم از کم 10 گنا۔ تو یہ اجر و ثواب کس لیے؟ کہ جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو ہم نے 11ویں شریف کا یہ اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی فرمائے
اور اس کے جتنے معاونین ہیں، جتنے اس کے حصہ دار ہیں، جو اس میں پارٹیسپینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیت خالصہ، نیت حسنہ اور اخلاص والی، اللہ کی رضا والی نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل تو کر رہے ہیں نا جی، نیت کو ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ اگر ہماری نیت اللہ کی رضا والی ہو گئی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے یہ الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا کریم ہمیں تمام نیک اعمال میں نیک نیتی، حسن نیت اور خلوص نیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔